اور یہ پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی قربانیاں، بچے یتیم تھے، کسی نے سہاگ ملے، بوڑھے شہید تھے، نوجوان شہید تھے، یعنی مال اسباب لٹے گئے، ہر سے لٹی گئی، لوٹ لٹا کے اتنے پاکستان سر بلا پھرا سارے تو کیا اس کا نعرہ لایا گیا ہے، اس کی آواز لائی گئی ہے کہ ایسا مسلمان ملک حاصل کرنے پہ ہیں، کس مقصد حاصل کرنے پہ ہیں، اور اس کا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مقصد ہے کہ ایسا ملک حاصل کر کے، ملک پاکستان حاصل کر کے ایک امن کا گہوارہ ہو سی، اور قرآن سنت نفاذ ہو سی، قرآن سنت دستور ہو سی، سارا کچھ ہو سی، قرآن سنت مطابق ہو سی، زندگی قرآن سنت مطابق گزرے سو، اور اساں اس نعمت کو جی آزادی کی نعمت ہے ہم سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے، وہ آپ علیہ السلام کا سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ علیہ السلام خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، غمی منانے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام آج اساں خوشیاں منانے کے لیے جوڑا کرتی ہیں، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اصل خوشیاں منانے ہیں، تو سارا خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اساں جب تک نچوں نہیں، کٹوں نہیں، باہر جلوس نہ کٹوں، بھجوں نہیں، بوہا نہ کروں، نعرے بازی نہ کروں، جنگیں نہ ہوئیں، ڈھول باجے نہ ہوئیں، ڈانس نہ ہوئے، اساں نے سیلیبریٹ کیتے کوئی سان خوشی ہوئی بھی کوئی نہیں، تو ایسا ایک مزاج بن چکا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ جو ہے وہ سرکار سنت کے خلاف ہے، آپ تعلیمات کے خلاف ہے، ڈھول بجانا ایک مزاج بن چکا ہے، بچہ جب میں ڈھول بجاؤ دی کوئی اور اعلان ہے اس میں ڈھول بجایا بندہ ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے اس وقت بانسری، ڈانس، ڈھول، دھمکے، ٹھمکے، یعنی ساری چیزیں کی ونجن، کچھ آلات موسیقی استعمال کیتے ونجن، اور وہ آلات موسیقی کہ آپ علیہ السلام مضامین انہوں نے آکھا ویندے آپ علیہ السلام نے دوڑا واسطے آئے ہیں، اساں کو ہوشیار بنا کے دے، اساں کو پہچان بنا کے دیے، جب تک وہ خوشی رہی نہ ہوئے اساں خوشی بھی نہیں سمجھیں گے، جب تک ڈانس نہ ہوئے خوشی بھی اساں خوشی بھی نہیں سمجھیں گے، یہ سارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ جڑا کوئی ڈانس کرے سی، جڑا کوئی جلوس کٹے سی، ہلڑ بازی کرے سی، نچ سی، گاسی، اساں یہ سیلیبریٹ کرنا بھی ہے، اس میں خوشی لگی ہے، باقی جڑا اس طریقے کام نہیں کرنا وہ خوشی بھی کوئی نہیں، یہ دشمن ہے، تو سارے ایک مزاج بن چکا ہے، اساں یہ سوال نہ کرائیں تو اساں نے خوشی کی بھی کوئی نہیں، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ کار ہے خوشی مناؤن کا، شکرانے کا، ایک آپ کو نعمت ملی ہے، آپ علیہ السلام نے نعمت ملی ہے، خوشی ملی ہے، ان کا اظہار کس طرح کیتا ہے، آپ علیہ السلام نے سیلیبریٹ کس طرح کیتا ہے، کہ اساں کیا کرنے کریں، آپ علیہ السلام جسے خوشی کا ملتا ہے موقع، جسے خوشی کی خبر آوے، خوشی ملیا، ہر رس آئیت اللہ، اللہ نبی علیہ السلام فوراً سجدے گروایا جانا، یعنی سجدہ شکر ادا کرنا، یا میں جو آپ علیہ السلام کو خبر ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، کہ کچھ قبیلے، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ نے فوراً سجدے گر گیا، تو یعنی خوشی منانا آپ نے خوشی فوری تھی، آپ نے خوشخبری کوئی ملی ہیں اور ضرور ملی ہیں، لیکن خوشی منانا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایسا استعمال کیا ہے، ایسا کرے نہ کرے، آپ علیہ السلام نے سجدے لگے گئے، اللہ شکر ادا کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور خوشی ملی ہے، یمن اندر مسلمان ہوئے، آپ بہت خوشی ہوئی ہے، فوراً سجدے گر گئے، اسی طریقے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیج کے آپ علیہ السلام کو خبر دیتی ہے کہ درود پڑھنے کی فضیلت، جڑا بڑا درود پڑھ سی آپ علیہ السلام تے، آپ ذات مبارک تے درود پڑھ سی، اس کو ڈا نیکے مل سن، ڈا اجر مل سن، ڈا گناہ معاف تھی سن، یعنی جس وقت آپ علیہ السلام کی فضیلت دسی گئی ہے کہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ فوراً سجدے گر گئے،
سبحان اللہ. یعنی خوشی جس وقت آوے بس اللہ کی تعریف کرے کیونکہ خوشی دینا وہ اللہ تبارک کی ہے تے اسا الٹا اودے خلاف بنائے کھڑے خوشی نو مسئلہ ہے ڈھولا گڈو کھڑے ڈھولا بجاؤں کھڑے خوشیاں ڈھولا بناؤں کھڑے یہ ساری سنت کے بھی خلاف ہے آپ رسم تعلیمات کے بھی خلاف ہے. تو تیسرا مقصد یہ ہے مقصد تیسرا آزادی کا جہاں آئی وہ یہ آئی کہ اساں ایک علیحدہ ملک بنا کے اساں اسے قرآن سنت مطابق زندگی گزرے ہوں قرآن سنت مطابق قانون پا کے اس پر عمل کریں. لیکن آج کیا ہے سارے عام جہاز رہ گیا ساری حکومت جڑی ہے وہ بھی اسی طریقے ہے عوامی اسی طریقے ہے عوامی چیزیں بھی جو ہوتی ہے کہ ڈھول نمک کیوں ہیں تا وہ خوش کی عادت تھی ہے اور یہ سرکاری سطح پر اس طرح منایا رہتا ہے محفل لگائی جاتی ہے محفل گانے محفل لائی جاتی ہے بچیاں نچتے ہیں بچے نچتے ہیں تو اس طریقے نال وہ سارا کام کریں دیں تو سانو جڑا ہے خوشی غمی مناؤن کا طریقہ آپ نے سامنے دسیا اس کے مطابق کرنا چاہیے تاں سارا وہ مقصد آپ کی رسم سے ادا جا سکتے ہیں. آج اگر کوئی بندہ سانو جڑا ہے کوئی بندہ گانے چلائی کر اونچی آواز نہ جس سے شادی کے موقع کا تھیا ویندا ہے ڈیک چلایا ویندا ہے گانے چلائے ویندا ہے وہ بندہ منع کرنا کوئی نہیں. اگر اس کو کوئی درخواست دی ہوئی تھانے میں یار ایک یار کوئی چیز کر دو کیا بنتا ہے کہ اگر میں قرآن تے سپیکر تے قرآن تے چلایا تلاوت تے چلائی یا کوئی اصلاح بیان تے چلایا میں تو پتہ ہوئے سی کیا یہ آزادی کا مقصد یہ ہوئی ہے آزادی کا مقصد یہ ہوئی ہے کہ سارے دین واسطے کو کام کیتا ونے تو اسے پتہ تھی ونے ناچ گانا کوئی پابندی کوئی نہیں. اسی طریقے نال مسجد واسطے کوئی بندہ سینما بناتا ہے تو سارے کوئی این او سی کوئی نہیں این او سی ضرورت کوئی نہیں پوندی وہ آپ بنا گئے ہیں لیکن جو مسجد بنانے پائے ونے این او سی ضرورت پائے ونے اور یہ لمبا ایک بڑا لائے تھا این او سی کا بھی انسان تھک ہار کے تھے مسجد میں کیسا کر دینا کہ اس حد تک وہ بریکیاں پابندیاں یعنی اسلام کے کام آتے این او سی چاہیے تے بغیر کامل کوئی نہیں کی ضرورت کوئی نہیں. اور مسجد بنانا دور دی گل کہ آج کا جڑا سارے بولو حکومت مسجد رہ نہیں پئی کیا اسے کام مت آزادی حاصل کی ہے کیا مقصد سر آزادی تو یہ آئی کہ مسجد بنانے کی بجائے حکومت مسجد بنا کے آنے کی بجائے مسجد ڈھانے پہ آ وجے حکومت پارک بنا کے دی اور جی وہ بھی عوام کا فائدہ ہوتا ہے بھائی عوام تفریح حاصل کرے سی پارک بنا کے دی حکومت لیکن مسجد بنا کے نہیں دی مسجد رہن دی آپ کی غیر قانونی جگہ سے بن گئی مسجد یہ غیر قانونی بنی ہے مسجد میں اگر غیر قانونی مسجد بنی ہے تو سب پارک بنا کے نہیں دو پارک عوام واسطے ہے اس پارک واسطے تو پارک بنا کے دے سکتے ہو سرکاری زمین تے پارک بن سکتا ہے سرکاری زمین تے افسر نے کوٹھیاں بن سکتی ہیں سکول کالج بن سکتے ہیں کیا سرکاری زمین تے مسجد نہیں بن سکتی کیا تو مسجد نہیں دے سکتے زمین کیا مسجد تو زمین نہیں دے سکتے سرکار باقی بھائی جماعت نہیں دے بس زمین ہم ادھر تو بڑھا گئے پارک رفائی کام ہے کہ ہر بندہ پارک بن سکتا ہے تے مسجد جڑا ہے ہر بندہ نہیں آ سکتا مسجد یہ جگہ ہے نا یہ فلائی جگہ ہے یہ فلائی قبولت کی جگہ ہے اور مسلمان اس طرح فرمات ہی دی ہے کیسے نے فرمات ہی دی ہے قرآن سنت نے فرمات ہی دی ہے قرآن سنت پیار دی ہے تو کیا مسجد نہیں بنا سکتی پارک بنا سکتے ہو کوٹھیاں بنا سکتے ہو مسجد نہیں بنا سکتے ہو کہتے تو آج کل پچھلی اسمبلی غربن عمران دوری چاہیے میرا خیال ہے یعنی حکومت اس حد تک آ رہی ہے کہ یہ ہر کام اسلام کے رکاوٹ بنے گی. پچھلی اسمبلی کے اندر ایک ہندو ممبر ہے اس نے بل پیش کیا کہ شراب سے پابندی لائی بنے اس نے بل پیش کیا باقاعدہ اسمبلی کہ شراب سے پابندی لائی بنے سارے مسلمان کھڑے تھے گیا نہیں پابندی نہیں ہونی چاہیے یہ مسلمان ہے اصل مسلمان سے کرنا جانتا ہے اور آزادی میں مقصد یہ آئی کہ سارے مسلمان ہو کے کھڑے ہو کے سامنے دی وجہ
نہیں پابندی نہیں آنی شراب ہوتے کیا مقصد سارا یوں اعزاز حاصل کرنے دا کہ ایسا غیر قانونی کام غیر شرعی کام یہ اللہ کے رسول نال مخالفت کرنے والے کام ہیں اللہ کے رسول نال جنگ کرنے مترادف ہیں کام ایسا انہوں نے تائید کرائیں بھئی نہیں شراب پابندی نہیں لگنی چاہیے تو اسلام واسطے لے پابندیاں ساری اور آج کے لیے حکومت ساری ادھر کارنامہ کیا ہے اس لائق ہے کہ 4 ہوٹلوں سے اسلام آباد غالباً یا پورے پاکستان 4 ہوٹلوں سے شہر بھیجنا چاہیے یہ کیا ہے یہ ساری اسلامی حکومت ہے اسلامی جمہوریت پاکستان ہے یا ہندو والا ملک ہے یہ تو شراب بیچنے جاتی تھی وہی پہ سارا اسلام کی لے گیا سارا مسلمان کی لے گیا سارا ایمان کی لے گیا کیا سید چیزیں واسطے پیدا تھے کیا یہ چیزیں واسطے اسلام پڑھیں کیا یہ چیزیں واسطے پاکستان پڑھیں کون سا حیا شرم ہونی چاہیے حکومت نہ ہونی چاہیے بھئی میری آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جنگ نے مترادف ہے شراب رکھم اور شراب یہ مطلب شراب ہے ویسی آج اگر 4 دکان شراب بکتا بھی ہے آج 4 دکان شراب بکتا بھی ہے قادر ہے 4% آپ انسانی اجازت دیو انہیں اجازت انسانی اجازت کیوں کوئی نہیں انہیں اجازت دی ویسی ایک درجہ بدرجہ انہیں کام کرنا ہے اس سے درجہ بدرجہ حکومت نے دیا یہ فروغ دیتا ہے کوئی ایڈوکیشن عام کیتا ہے مرد عورت نو اکٹھا بلا کے تعلیم ملتی ہے ایسا ہے یہ بھی ایسا درجہ بدرجہ انہیں شراب کو عام کرنا ہے اس سے جنازے لے قائم ہیں انہیں پابندی کوئی نہیں ہاں یہ انہوں نے حق ہے کیا انہوں نے حق ہے کہ مسلمان کا حق کوئی نہیں اسلام میں زندگی گزارے اسلامی قوانین ہوئے قرآن سنت کا نفاذ ہوئے قرآن مطابق قانون بنائے ونجن نبی علیہ السلام حدیث مطابق قانون بنائے ونجن کیا کوئی حق کو نہیں تو سارے مسلمان جو ہے اسا مسلمان آزاد ہوئے ہیں اسا آزاد صرف انہیں غلامی تو ہوئے ہیں نظامی طور پر آزاد کون ہے اور ان کی طور پر آزاد کون ہے ان کیڑا کام حکومت تھا وہ مسلمان کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے قانون اسلام حکومت کا اسلام کے خلاف ہے اس طرح کو نکاح قانون ہے کہ 18 سال تو پہلے جنہیں نکاح پڑھائے گئے وہ قید ہوئے تھی اور کہ نبی اسلام تعلیمات کے خلاف ہے تو سارے کام تنصیریں پہ آپ اسلام نے نکاح کوئی نہیں یہ قید کی تھی چھوٹی بچی نے نکاح بھی ہو سکتا آپ اسلام تو نکاح ہوئے ہیں چھوٹی بچی کا بھی لیکن چھوٹی بچی کا اس وقت مقصد ہے کہ جس وقت بچی عورت جوان ہو بنے اس وقت نکاح کا حکم نکاح کر شادی کر ہوتی نکاح پہلے بھی ہو سکتا ہے بڑی اجازت نہ لیکن انہوں نے ایسا قانون بنائے غلط قانون قرآن سنت کے خلاف قانون اللہ کی پناہ تو سارے مقصد آئے جیسے نعرہ لایا آئے قرآن سنت کا نفاذ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نعرہ لایا آئے اس وقت ملک حاصل کیتا ہے اس وقت قربانی حاصل دیتیاں کئی قربانی دی گئی تو اسا اس مقصد حاصل نہیں کر سکے آج تک تو اسا کی وجہ سے کٹوں اسا کی خوشی مناؤں اس وقت اسلام کا نفاذ ہی کوئی نہیں ہویا اسلام کا کوئی قانون ہی نہیں بنا تو چولا کا منانا کا فائدہ کیا بات آزادی ہوئی ہے اسا آزاد پھرتے ہوتے ہیں سارے ہوتے انگریزاری ظلم و ستم کوئی نہیں یہ رکا ہے لیکن باقی ایسا حکومت آئی ہیں وہ انہوں نے زیر طاقت ہیں انگریز زیر طاقت ہیں کافر زیر طاقت ہیں یہودی نصارے زیر طاقت ہیں یعنی انہوں نے ذہنی طور پر مفلوج ہیں ذہنی طور پر غلام ہیں اصل آزادی حاصل نہیں تھی نہ تو اسلام ہمارے قانون بنا سکتے ہیں کوئی بنا اسلام ہمارے قانون کھڑا کرے اس طرح صحابہ کے متعلق قانون امتیاز نہ پی آئے پھر پاس ہی کیا لیکن وہ صدر نہیں کیا یعنی انہوں کا مقصد ہی ہوئے حکمران کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ افراتفری پی رہے ساتھ جان چھٹی رہے تو یہ جو ہے اسلام مسلمان اسلام پاکستان حاصل کیتا گیا ہے نہ وہ مقصد حاصل تھا نہ سب سیلیبریٹ کرنا قرآن سنت مطابق نہ ہمیں مسجد سے نہ قرآن سنت مطابق ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں نہ قرآن سنت مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو سارا کیا مقصد حاصل ہوا ہے بس یہ دعا کر سکتے ہیں تو میں دعا کر سکتے ہیں اور کچھ کرنی چاہیے کہ حکومت جو کام ہے وہ سارے وقت صبح ہے
لیکن اسانوں کو یہ کرنی چاہیے کہ مطلب اپنی زندگی جڑا ہے قرآن سنت مطابق گزاروں، اپنے بچوں کی زندگی وہ قرآن سنت مطابق کر دوائیں، عقیدہ مطلب قرآن سنت مطابق کر دوائیں، کہ سارے پاسی کے اصل وہ کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ اصل بچوں کو تعلیم دوائیں، بچوں کو تعلیم دوائیں، اچھی تعلیم دوں، قرآن سنت کی تعلیم دوائیں، تو اصل اپنے گھر کے اندر رہ کے قرآن سنت مطابق گزار سکتے ہیں۔ اصل یہ کرنا چاہیے، واجب کو سیلیبریٹ کرے نہ کرے اس کی مرضی، تے اگر قرآن سنت مطابق نہیں بنتا پیا نظام تو اصل سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، قرآن سنت مطابق کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام